اما بعد، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ ہمارا پروردگار ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ اس وقت نزول فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے یا آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں، کون ہے جو مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو معافی مانگنے والا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور یہ قیمتی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، کئی بار ہم یہ سماعت فرما چکے ہوں گے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہر دن تہجد کے وقت، یہ جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے رات کا آخری حصہ، اس سے مراد تہجد کا وقت ہے، اور یہ ایسا قیمتی وقت ہے جو آدمی اس وقت میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہیں، پہلے آسمان پر اللہ کیسے آتے ہیں؟ تو اس میں ہمیں نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے شایان شان ہے، وہ عرش معلیٰ پر مستوی رہے یا پہلے آسمان پر تشریف لے آئے، حالانکہ یہ کائنات کا سارا نظام، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی ذات مبارکہ ساری کائنات سے عظیم تر ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے
کہ ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ آدمی کو خود شاید اپنے دل کی بات کا پتہ نہ ہو جو اللہ جانتا ہے۔ ہمارے دل کی بات جو ہماری زبان پر بھی نہیں آتی، اللہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ سورہ سجدہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، 6 دن میں اللہ نے یہ تمام کائنات کا نظام بنا دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے کہ وہ عرش معلی پر مستوی ہے، اور عرش عظیم یہ اللہ کا استقرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی ہیں۔ مگر پہلے آسمان پر آنا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا قیمتی وقت ہے کہ جب بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں۔ جو ہی ہماری زبان سے کوئی دعا نکلتی ہے وہ فوراً آسمان تک پہنچتی ہے اور اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمندروں کی تہہ میں جا کے دعا مانگیں تو وہ اللہ تک پہنچنے میں دیر لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ ہم بند کمرے میں بیٹھ کر دعا کریں، دنیا کے کسی بھی کونے میں دعا کریں، جیسی بھی حالت میں دعا کریں، اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے۔ جیسے پہلے آسمان پر سنتا ہے، اسی طرح عرش عظیم پر سنتا ہے۔ مگر یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو وقت ہے جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے جس میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، یہ ایسا قیمتی وقت ہے جو شاید قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہو۔ یہ ہر کسی انسان کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ بہت ساری دنیا تو اس وقت خواب غفلت میں ہوتی ہے، آدمی ضرورت مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مگر اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر کوئی پریشان اس وقت میں اٹھ کر اپنے رب کو پکارے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ اگر کوئی رزق کا طلبگار رزق مانگے، اللہ اس کے فقر و فاقے دور کر دے۔ کوئی اولاد مانگے، اللہ اسے اولاد عطا فرما دے۔ دنیا کا سکون اور چین مانگے، اللہ دنیا کا سکون عطا فرما دے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت میں اللہ سے دعا کرنے سے محروم ہیں۔ ہم اس وقت میں اٹھنے سے ہم شاید آج غافل ہیں۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں کہ اگر دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملا، اس وقت میں اٹھ کر مانگ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھتے ہوں، اس وقت دعا کرتے ہوں اور آپ کی مراد پوری نہ ہوتی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس خواب غفلت کی چند گھڑیاں کم کر کے اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ ہم اس وقت میں اٹھ کر اگر ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تو کم از کم آخرت کی بھلائی کی ہی دعا مانگ لیں کہ اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے، اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس قیمتی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔